بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سی سی این اے کے کورس کے سلسلے میں عدنان آن لائن کلاس .net کے چینل کے ساتھ عدنان احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انشاءاللہ آج ہم کچھ او ایس اے ریفرنس ماڈل یا ٹی سی پی آئی پی ریفرنس ماڈل جو تھے ان کی جو اوپری لیئرز ہیں، 3 ایپلیکیشن، پریزنٹیشن اور سیشن لیئرز کے بارے میں کچھ ڈسکس کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری جو ویڈیوز ہیں، جو میرا سمجھانے کا طریقہ ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سمجھیں، اس کو کنسیپٹ کلیئر کریں۔ تو آج انشاءاللہ اپلیکیشن لیئر کو دیکھتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اپلیکیشن لیئر، یاد رکھیں جی، ٹی سی پی آئی یعنی کہ او ایس آئی ریفرنس ماڈل کا سب سے اوپری لیئرز ہوتی ہے، یعنی کہ 7th لیئر ہے۔ آپ جیسے شکل میں دیکھ رہے ہیں 7th لیئر، دیکھیں اپلیکیشن لیئر نظر آ رہی ہے، اور یہ واحد لیئر ہے جو بالکل اینڈ یوزر کے بالکل قریب ہوتی ہے، یعنی کہ یوزر جو اگر کام کر رہا ہوتا ہے جس لیئر پر، وہ اپلیکیشن لیئر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو نیٹورک اپلیکیشن انیبلز یوزر ٹو سینڈ اینڈ ریسیو ڈیٹا ود ایز۔ تو بس سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یوزر جس لیئر پہ کام کر رہا ہوتا ہے، جس پہ ڈیٹا انٹری کر رہا ہوتا ہے، جس پہ ڈیٹا ریسیو کر رہا ہوتا ہے، وہ اپلیکیشن لیئر کہلاتی ہے۔ تو اپلیکیشن لیئرز عام طور پہ انٹرفیس ہوتی ہے، یعنی کہ رابطے کا کام کرتی ہے ایک قسم کی، ٹھیک ہے، بٹوین دا اپلیکیشنز اینڈ دا انڈر لائن نیٹورک۔ دوسرے نیٹورکس اور اپلیکیشنز جو چل رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ ایم ایس ورڈ چل رہی ہے، جو بھی جس پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں، جو کسی اپلیکیشن پر، اس کے ساتھ جو آپ نے رابطہ بنانا ہے وہ اپلیکیشن لیئر کے ساتھ کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ایک کام یہ بھی ہے اپلیکیشن لیئر کا کہ اپلیکیشن لیئر میں جو پروٹوکولز ہوتے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں؟ ایکسچینج ڈیٹا بٹوین دا پروگرامز، مختلف پروگرام کے درمیان ڈیٹا کو ایکسچینج کرنا، ٹھیک ہے، رننگ آن دا سورس اینڈ دا ڈیسٹینیشن ہوسٹ، ایک کام یہ بھی کرتے ہیں۔ اور اگر آپ ٹی سی پی آئی پی ماڈل کو دیکھیں تو اپلیکیشن لیئر دیکھیں، یہ 3 لیئرز کو ملا کر بنتی ہے، اپلیکیشن، پریزنٹیشن اور سیشن لیئر۔ ان تینوں لیئر کو ملا دیں گے تو یہ اپلیکیشن کا کام کرے گی۔ یہ ٹی سی پی آئی پی کی بات کر رہا ہوں، ٹی سی پی آئی پی ماڈل کی۔ تو ٹی سی پی آئی پی ماڈل آپ کو معلوم ہے کہ 4 لیئر پر مشتمل ہوتا ہے، اپلیکیشن، ٹرانسپورٹ، انٹرنیٹ اور نیٹورک لیئر۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ٹی سی پی آئی پی میں جو اپلیکیشن لیئر ہے وہ 3 لیئرز کو ملا کر بنتی ہے۔ تو کامن پروٹوکول جو ہیں جی اپلیکیشن لیئر میں جو کام کرتے ہیں وہ ہے ایچ ٹی ٹی پی، ایف ٹی پی، ٹی ایف ٹی پی اور ڈی این ایس۔ یہ بہت مشہور پروٹوکولز ہیں جو اپلیکیشن لیئر پر کام کرتے ہیں۔ اچھا، پریزنٹیشن اور سیشن لیئر جو ہے اس کے نیچے جو کام کرتے ہیں، دیکھیں پریزنٹیشن اور سیشن لیئر، ان کا بنیادی کام یہ ہے جی کہ آپ کو 3 کام کریں گے، یعنی کہ پریزنٹیشن لیئر ہیز اے 3 پرائمری فنکشنز۔ اگر میں کہوں کہ پریزنٹیشن کے 3 بنیادی کام یہ ہیں کہ ڈیٹا کو فارمیٹ کرنا، ڈیٹا کو کمپریس کرنا اور ڈیٹا کو انکرپٹ کرنا۔ مطلب ڈیٹا کی شکل و صورت کو دیکھنا، فارمیٹ، ڈیٹا کو کمپریس کر دینا، اس کو سکیڑ دینا، ڈیٹا کو اگر آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا ہے تو کمپریس کی شکل میں بھیجیں گے، اس کو یہ کام کرنا، اور ڈیٹا کی حالت کو چینج کرنا سیکیورٹی کی وجہ سے، اس کو انکرپٹ کر دینا، اس کی اس حالت میں کر دیں کہ کوئی اس کو ڈیٹا کو کوئی پڑھ نہ سکے، کوئی اس کو دیکھ نہ سکے، ٹھیک ہے، انکرپشن اسے کہتے ہیں۔ تو یہ پریزنٹیشن لیئر کا بنیادی کام ہے۔ تو ویسے ڈیٹا کو فارمیٹ اگر کرنا ہو تو آپ کو پتہ ہے کامن سٹینڈرڈز، ویڈیو کے کون سے سٹینڈرڈز چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کل موشنز پکچر ایکسپرٹس گروپ یعنی کہ ایم پی ای جی ایک ویڈیو کی سٹینڈرڈ ہے، ٹھیک ہے۔ کامن گرافک جو امیجز ہیں اس کے مختلف فارمیٹس ہیں، جس طرح جی آئی ایف ہے، گرافک انٹرچینج گرافک ہے، جی پی ای جی ہے، جوائنٹ فوٹوگرافک ایکسپرٹ گروپ ہے، ٹھیک ہے، پی این جی کی فارمیٹ ہے۔ تو یہ ساری فارمیٹ جو ہے نا، یہ ویڈیو کی ہو گئی چاہے پکچرز کی ہو گئی، وہ ساری کی ساری پریزنٹیشن لیئر کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پریزنٹیشن لیئر کا بنیادی کام یہی ہے۔ سیشن لیئر یہ کام کرتا ہے، جیسے نام سے ظاہر ہے، سیشن لیئرز کریٹ کرتا ہے اور مینیج کرتا ہے ڈائلاگز، ٹھیک ہے۔ اس کا میں بڑے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، جس طرح ٹیلی فون نظام ہے یا موبائل ہے، آپ نے موبائل کسی کو ملایا یا ٹیلی فون کسی کو ملایا تو آپ نے اس کو نمبر ملاتے ہیں، یعنی کہ سیشن اسٹیبلش کرتے ہیں۔ تو جب تک بات ہو رہی ہوتی ہے سیشن اسٹیبلش رہتا ہے، جب بات مکمل ہو جاتی ہے تو آپ آف کا بٹن دبا دیتے ہیں تو سیشن مکمل ہو جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سیشن لیئر کا بھی یہی کام ہے کہ آپ کو سیشن لیئر یہ کام کرتا ہے کہ ڈائلاگز کو، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیٹا جا رہا ہے، ان کے جو ڈائلاگز ہیں، اس کی جو ڈیٹا ہے اس کو مینٹین رکھنا،
یعنی کہ سورس اینڈ ڈیسٹینیشن کے درمیان ڈیٹا کو مینٹین رکھنا کہ صحیح حالت میں رہے، سیشن مکمل رہے، کہ ڈیٹا صحیح طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے. تو یہ سیشن لیئر کا بنیادی کام ہے. ٹھیک ہے جی. ایکسچینج انفارمیشن ٹو انیشیٹ ڈائلاگس، کیپ دیم الائیو to the restart sessions that are disrupted or ideal for a long period of time. تو یہ سیشن لیئر کا بنیادی کام ہے. تو ٹی سی پی آئی پی میں اگر ہم بات کریں، جیسے کہ میں نے بتایا تھا ٹی سی پی آئی پی میں جو اپلیکیشن لیئر وہ 3 لیئرز پر ملا کر بنتی ہیں. تو ان میں جو پروٹوکول استعمال ہوتے ہیں ٹی سی پی یعنی کہ اپلیکیشن لیئر میں، تو وہ یہ آپ کے سامنے ہے. ایک ڈی این ایس کا پروٹوکول ہے، بوٹ ٹی پی کا ہے، ڈی ایچ سی پی کا ہے. ای میل کے اگر پروٹوکول دیکھا جائے تو ایس ایم ٹی پی، پاپ ہے، آئی میپ ہے. فائل ٹرانسفر کے جو پروٹوکول ہیں ایف ٹی پی، ٹی ایف ٹی پی ہے. اچھا، ویب کے جو پروٹوکولز ہیں وہ ایچ ٹی ٹی پی اور ایچ ٹی ٹی پی ایس ہے. یہ اپلیکیشن لیئر میں بنیادی پروٹوکولز کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اپلیکیشن لیئرز میں. تو یہ یاد رکھیں، یہ بہت ہی بنیادی پروٹوکولز ہیں. کلائنٹ سرور ماڈل کسے کہتے ہیں؟ یہ تو آپ نے اکثر نیٹ ورکنگ میں دیکھا ہوگا. نیٹ ورکنگ کی ایک قسم ہے کلائنٹ سرور ماڈل، جس میں کلائنٹ اور سرور موجود ہوتا ہے. یعنی کہ کلائنٹ ریکویسٹ کرتا ہے سرور کو کہ مجھے کوئی ریسورس چاہیے، کہ مجھے کوئی ڈیٹا چاہیے، تو کلائنٹ یہ کام کرے گا. تو ڈیوائس ریکویسٹنگ دا انفارمیشن از کالڈ کلائنٹ. جو ریکویسٹ کرے، جو آپ کو ایک قسم کا ڈیٹا مانگے، ٹھیک ہے، سرور سے، وہ کلائنٹ کہلاتا ہے. اور سرور وہ ہے جو رسپونڈ کرتا ہے، یعنی کہ ریکویسٹ کی جواب دیتا ہے کہ بھئی ہاں میں آپ کو ڈیٹا دے سکتا ہوں، میرے پاس ہے، یا ریسورس میرے پاس ہے. تو اسے کہتے ہیں سرور. تو ایسا نیٹ ورک جس میں کلائنٹ اور سرور کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے وہ کلائنٹ سرور ماڈل کہلاتا ہے، جیسے کہ آپ کو شکل میں دکھایا جا رہا ہے. تو کلائنٹ سرور پروسیس آر کنسیڈرڈ ٹو بی این اپلیکیشن لیئر. تو کلائنٹ سرور کا جو عام طور پہ ماڈل ہے نا، وہ عام طور پہ اپلیکیشن لیئر پر ہی کام کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کلائنٹ انیشیٹ کرتا ہے، ایکسچینج کرتا ہے بائی رسپونڈنگ ڈیٹا فرام دا سرور، اور سرور جو ہے وہ آپ کو جواب دیتا ہے، یعنی کہ رسپونڈ بائی سینڈنگ ون اور مور اسٹریمز آف ڈیٹا ٹو دا کلائنٹ. کلائنٹ کو ڈیٹا دے دینا، اس کو جواب دے دینا. تو یہ عام طور پر سرور کا کام ہے. تو یہ اپلیکیشن لیئر پر ہی کام کرتا ہے کلائنٹ سرور ماڈل، جیسے کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے. تو اپلیکیشن لیئر پروٹوکولز ڈسکرائب دا فارمیٹ آف دا ریکویسٹ، ٹھیک ہے، اینڈ رسپونڈ بٹوین کلائنٹس اینڈ سرور. ای میل کا جتنا کام ہے، ای میل ایگزامپل آف دا کلائنٹ سرور انفارمیشن. بالکل، ای میل آپ کے آتی ہے یا آپ بھیجتے ہو ای میل، تو وہ بہت ہی کامن ایگزامپل ہے، بڑی عام مثال ہے کلائنٹ سرور کی. ٹھیک ہے، آپ ای میل کیا آپ نے، یعنی کہ آپ نے سرور کو بھیجا اور سرور نے آپ کو جواب دے دیا. ٹھیک ہے، یا کسی اور نے جواب دے دیا، آپ نے ای میل بھیجی ہے، آپ سرور پہ بھیجیں گے، وہ ای میل آپ کی سرور پہ موجود رہے گی. پھر اگر کوئی ریسیپٹ کرنے والا 2 دن بعد، 1 دن بعد اس کو دیکھے گا، تو سرور میں جا کر اپنی ای میل دیکھ سکتا ہے. تو ای میل جو ہے نا کلائنٹ سرور کی بہترین مثال ہے. ایک ہوتا ہے پیئر ٹو پیئر نیٹورکس. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسا نیٹورک جس میں کلائنٹ اور سرور دونوں کی خصوصیت پائی جائے. اٹ از کال پیئر ٹو پیئر. تو پیئر نام یہی ہے، کین فنکشن ایز بوتھ دا سرور اینڈ دا کلائنٹ. ایسا کمپیوٹر جو سرور کے طور پر بھی اور کلائنٹ کے طور پر بھی کام کرتا ہو، اسے ہم پیئر ٹو پیئر نیٹورک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی کلائنٹ سرور کا کنسیپٹ نہیں ہوتا، یعنی کہ ہر کمپیوٹر سرور بھی ہوتا ہے اور ہر کمپیوٹر میں کلائنٹ کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں. تو پیئر ٹو پیئر اکثر نیٹ ورک جو ہوتے ہیں نا کمپیوٹرز میں کیا کام کرتے ہیں؟ بس شیئر دا ریسورسز کو شیئر کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کو شکل میں بتایا جا رہا ہے، پیئر 1 ہے اور پیئر 2 ہے، اور ان کے پاس ایک ہی پرنٹر لگا ہوا ہے. تو یہ جو پرنٹر ہے پیئر 1 بھی استعمال کر سکتا ہے اور پیئر 2 بھی استعمال کر سکتا ہے، یعنی کہ کسی کی ایک کی اجارہ داری نہیں ہے. پرنٹر صرف پیئر 2 کی اس کی ملکیت نہیں ہے. اسی طرح پیئر 1 بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور پیئر 2 بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ دونوں کی خصوصیات ہیں. تو اسے کہتے ہیں پیئر ٹو پیئر نیٹورک. تو دا رول آف دا کلائنٹ اینڈ دا سرور آر سیٹ آن اے پیئر ریکویسٹ بیسز. اوکے، تو پیئر ٹو پیئر کمپیوٹر نیٹورک اسے کہتے ہیں، پی ٹو پی جسے عام طور پر ظاہر کیا جاتا ہے. اسے ڈیڈیکیٹڈ سرور بھی کہا جاتا ہے. کامن پیئر ٹو پیئر اپلیکیشن یعنی کہ کہاں کہاں یوز ہوتی ہے جی پیئر ٹو پیئر اپلیکیشنز؟ عام طور پر ای ڈونکی کے، ٹھیک ہے، G2 ہے، بٹ ٹورنٹ کے سافٹ ویئرز ہیں، بٹ کوائن کے
ایک بٹ کوائن کی آج کل بہت چل رہی ہے سافٹ ویئرز وغیرہ، ٹھیک ہے، اس میں یوز ہو سکتے ہیں پیئر ٹو پیئر کا کنسیپٹ. تو پیئر ٹو پیئر اپلیکیشنز الاؤ یوزر ٹو شیئر پیس آف مینی فائلز ود ایچ ادر ایٹ دا سیم ٹائم. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ آپ شکل سے جیسے دیکھ رہے ہیں، دیکھیں کمپیوٹر یہ رکھا ہوا ہے اور باقی ارد گرد ہے. ٹھیک ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سرور ہے یہ کلائنٹس ہے، نہیں، ہر ایک کمپیوٹر آپس میں سرور کا کام بھی کر رہا ہے اور کلائنٹ کا کام بھی کر رہا ہے. تو ایک چھوٹا سا نیٹ ورک ہے جس کو، ٹھیک ہے، اگر کسی کو چاہیے تو اس کو ریکویسٹ کرے گا، وہ بھیجے گا، اسی طرح یہ بھی ریکویسٹ کرے گا، یہ بھی بھیجے گا، اس کے پاس کوئی چیز ہو تو یہ بھی بھیج سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سرور یہ بھی ہے، کلائنٹ سرور یہ بھی ہے، دونوں آپ ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرتے ہیں اور چیزیں ایک دوسرے کو ایکسچینج کر سکتے ہیں. تو دس ٹیکنالوجی از کالڈ بٹ ٹورنٹ ہے، اور دو مینی بٹ ٹورنٹ کی کلائنٹس انکلوڈنگ بٹ ٹورنٹ ہے، یو ٹورنٹ ہے، فار وائر ہے، اور کیوب بٹ ٹورنٹ وغیرہ. یہ اپلیکیشنز ہیں، یہ اس کی استعمال ہے پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک کی. اچھا، عام طور پر آپ نے یو آر ایل دیکھا ہوگا جہاں آپ لکھتے ہیں، فرض کیا cisco.com ہے، yahoo.com آپ جہاں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں یو آر ایل. ٹھیک ہے، یو آر ایل کیا کام کرتا ہے، یعنی کہ یونیفارم ریسورس لوکیٹر اس کا مطلب ہوتا ہے، اور یہ ریفرنس ہے ٹو دا ویب سرور. ویب سرور پر اگر آپ نے کوئی ریکویسٹ بھیجنی ہو تو یو آر ایل اس کو الاؤ کرتا ہے. یو آر ایل الاؤ دا ویب سرور ٹو اسٹیبلش کنیکشن ٹو دا ویب سرور. تو یو آر ایل کا بنیادی کام یہی ہے کہ آپ کے براؤزر کو ویب سرور کے ساتھ کنیکشن کو اسٹیبلش کرے، کنیکشن کو بنائے. یہ یو آر ایل کا بنیادی کام ہے. ٹھیک ہے، تو یو آر ایل میں اکثر آپ دیکھتے ہیں ایک HTTP لکھا ہوتا ہے، تو یہ پروٹوکول ہے. اس کے بعد آپ نے سسکو یا یاہو یا جی میل وغیرہ لکھا ہے، یہ سرور کا نام ہے. اس کے بعد اگر آپ نے کوئی index.html یا اس طرح کی کوئی چیز، یعنی یہ فائل نیم ریکویسٹڈ ہے، یعنی کہ آپ نے کون سی فائل نیم دینی ہے اس کو. ٹھیک ہے، اس کو عام طور پر DNS بھی کہتے ہیں. یوزنگ دا DNS دا سرور نیم پورشن آف دا یو آر ایل. یہ جو سرور ہے، فرض کیا دیکھیں سرور کا نام سسکو ہے یا یاہو ہے یا جی میل ہے، یہ DNS ہے. تو DNS کا بنیادی کام یہ ہے کہ سرور name portion of the URL is then translate to the associated IP. آپ کے یہ جو سرور کا نام ہے اس کو IP میں چینج کر دینا، یہ DNS کا کام ہے، ڈومین نیم سسٹم کا. ٹھیک ہے، یعنی کہ یاہو، جی میل، سسکو، یہ تو کمپیوٹر نہیں جانتا نا یہ سسکو کیا چیز ہوتی ہے، اس کو IP میں چینج کرنا، یہ DNS کام کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو عام طور پہ یہ یو آر ایل کا ہی بنیادی کام ہوتا ہے. تو یو آر ایل میں یہ تین چیزیں آتی ہیں، ایک پروٹوکول، ایک سرور کا نام، اور ایک اسپیسیفائڈ فائل. دیکھیں HTTP اور HTTPS یہ مختلف پروٹوکولز ہیں جو آپ نے دیکھا ابھی یو آر ایل میں کام کرتے ہیں. تو HTTP عام طور پہ ریکویسٹ اور رسپانس کا کام کرتا ہے، یعنی کہ سرور کو ریکویسٹ بھیج دینا اور وہاں سے رسپانس لے آنا. یہ والا پروٹوکول HTTP کہلاتا ہے. تو اٹ ہیز 3 کامن میسیجز ٹائپس. اس کے مختلف ٹائپس ہیں HTTP کے، ایک گیٹ، پوسٹ اور پٹ. ٹھیک ہے جی، تو یہ 3 اس کے ٹائپس ہیں، گیٹ کر دینا، پوسٹ کر دینا اور پٹ کر دینا. جبکہ HTTPS جو ہے نا یوزز اتھینٹیکیشن، یہ اتھینٹیکیشن کے اکثر کام آتا ہے، یعنی کہ یوزر نیم، پاسورڈ وغیرہ HTTPS کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اینڈ انکرپٹ دا ڈیٹا. تو اتھینٹیکیشن کر دینا اور ڈیٹا کو انکرپٹ کرنا. کیوں انکرپٹ کرنا؟ جیسا ابھی میں نے بتایا، سیکیورٹی کے لیے، ڈیٹا سیکیور ہو جائے، کوئی اس کو چرا نہ سکے. تو یہ 2 بنیادی فرق ہے HTTP میں اور HTTPS میں. تو S جو ہے وہ بس اتھینٹیکیشن کے لیے یوز ہوتا ہے. ای میل کے مختلف پروٹوکول استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے الیکٹرانک میل، ای میل آپ کو پتہ ہے اسٹور اینڈ فارورڈ میتھڈ ہے، یعنی کہ آپ نے ای میل کی کسی کو، اس نے سینڈ کیا، سرور نے اس کو اسٹور کر لیا، پھر اگر 2 دن بعد، 1 گھنٹے بعد اس نے ای میل پڑھی تو اس نے ریٹریو کر لی. ٹھیک ہے، تو اس میں 3 پورشن ہو سکتے ہیں، سینڈنگ، اسٹورنگ اینڈ ریٹریونگ. تو ای میل میسیجز آر اسٹورڈ ان دا ڈیٹا بیس ان دا میل سرور. عام طور پہ میل سرور میں ڈیٹا بیس میں یہ ای میل وغیرہ اسٹور ہو جاتی ہیں. تو ای میل جو ہیں وہ کلائنٹس بھیجتے ہیں، جس طرح کوئی بھی عام یوزر وغیرہ کلائنٹس ہوتے ہیں وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں کس سے؟ میل سرور سے. جو سرور ہوتا ہے اس سے کمیونیکیشن کریں گے. تو میل سرور کمیونیکیٹ ود ادر میل سرورز. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک میل سرور بس وہی سارا ذمہ داری ہے اس کی. تو ایک میل سرور دوسرے میل سرور سے بھی
ٹرانسپورٹ کر سکتا ہے ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ. ٹھیک ہے جی. تو عام طور پر ای میل کے جو پروٹوکولز ہیں ان میں آتے ہیں SMTP، یہ اکثر سینڈنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. ایک ہے پاپ، یہ ریٹریو کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ڈیٹا ریٹریو کے لیے. اور ایک ہوتا ہے IMAP، یہ بھی ریٹریونگ کے لیے یوز ہوتا ہے. تو اور بہت سی قسم کے پروٹوکولز ہیں لیکن یہ بہت کامن پروٹوکول چلتے ہیں ای میل میں. SMTP، ٹھیک ہے جی. ابھی میں نے بولا کہ یہ ای میل کے لیے یوز ہوتا ہے SMTP آپریشن. SMTP میسیجز فارمیٹ ریکوائرز اے میسیج ہیڈر اینڈ دا باڈی، یعنی کہ اس میں ہیڈر بھی ہوتی ہے اور باڈی بھی لگی ہوتی ہے. دا باڈی کنٹین اینی اماؤنٹ آف دا ٹیکسٹ. تو SMTP client sends an email by connecting to the SMTP server to the port number 25. تو SMTP client سے جو میسیج جائے گا سرور پر وہ جائے گا پورٹ نمبر 25 پر. عام طور پر پورٹ نمبر 25 پر SMTP کام کرتا ہے. تو سرور ظاہر بات ہے ریسیو کرے گا میسیج کو تو اس میں سٹور کر لے گا. ٹھیک ہے، ایک لوکل سرور میں یا لوکل میل باکس میں، پھر اس کو ریلے کرے گا، یعنی کہ ندر میل سرور سے کوئی بھیج دے گا جس طرح کہ آپ کو شکل میں دکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یوزرز اینڈ یوزز میل ای میل کلائنٹس ریٹریو میسیج اسٹور ان دا سرور. تو اس میں SMTP میں آپ کو میں نے بتایا کہ IMAP بھی ہوتا ہے اور POP بھی ہوتا ہے. دیز آر دا ٹو پروٹوکولس کامنلی یوزڈ بائی دا ای میل کلائنٹس ٹو ریٹریو میسیجز. تو کلائنٹس اور اس کے علاوہ POP کا ایک پروٹوکول اور IMAP کے پروٹوکول بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب دیکھیں POP کا آپریشن. POP کا آپریشن جو ہے نا یہ یاد رکھنا جی، ڈاؤن لوڈیڈ فرام دا سرور ٹو دا کلائنٹ. ٹھیک ہے، سرور سے کوئی میسیج آئے اور کلائنٹ پہ سیو ہو جائے، یہ POP کا آپریشن ہے. اور عام طور پر سرور لسن کرتا ہے کس پر؟ 110 پر. 110 کے پورٹ پر یہ لسن کرے گا، دیکھے گا کہ بھائی کوئی میسیج آیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو پھر سرور جو ہے نا فرام دا سرور اور پھر کلائنٹ اس کو ریسیو کر لے گا. تو بس یہ یاد رکھے POP جو ہے نا ریکویسٹ ٹو دا میل سرور آن دا پورٹ نمبر 110 پر. تو POP client and server exchange commands and response until the connection is closed and aborted. ایک POP کے جو آپریشن ہے اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک آپ کا کلائنٹ اور سرور جو ہے ڈیٹا ایکسچینج کرتے رہتے ہیں. جیسے ہی کام ختم ہوا POP نے اپنا کام مکمل کر لیا. ٹھیک ہو گیا. اس میں کوئی سینٹرلائز پوزیشن نہیں ہوتی. دیئر از نو سینٹرلائز لوکیشن ویئر ای میل میسیجز آر کیپٹ. ٹھیک ہے، کوئی سینٹرلائز نہیں، جس طرح پیئر ٹو پیئر میں تھا نا، اس میں بھی کوئی سینٹرلائز لوکیشن نہیں ہوتی. تو آپ شکل سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ڈاؤن لوڈڈ میسیجز ریسائڈز آن دا ڈیوائس دیٹ ٹریگرڈ دا ڈاؤن لوڈ. تو یہ ہے POP کا آپریشن. تو کلائنٹ اور سرور کے درمیان ایکسچینج کرتا ہے ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ. ایک ہوتا ہے IMAP کا آپریشن. IMAP ایک دوسرا پروٹوکول ہے جو یوزڈ ہوتا ہے ٹو ریٹریو ای میل میسیجز. ای میل میسیجز کو ریٹریو کرنے کے لیے، یعنی کہ حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ظاہر بات ہے کلائنٹ ہی یوز کرے گا. تو الاؤ میسیجز ٹو ڈسپلے ٹو دا یوزر ریدر دین دا ڈاؤن لوڈڈ. تو یہ ڈاؤن لوڈ عام طور پر نہیں کرتا، صرف اور صرف آپ کو یوزر کو ڈسپلے کرتا ہے میسیج IMAP. ٹھیک ہے، آپ کو ڈسپلے کرے گا اور اکثر جو ہے یہ سرور پر ہی میسیج موجود رہتا ہے، صرف ڈسپلے کے لیے آپ کو دکھایا جائے گا کلائنٹ کو. تو یوزر ویو کاپیز آف دا میسیج ان دیئر ای میل کلائنٹ سافٹ ویئر. صرف میسیجز کی کاپی دیکھ سکتا ہے. عام طور پر جو آپ کا ای میل ہے وہ سرور پر ہی موجود رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ شکل سے بھی دیکھ سکتے ہیں. یوزرز کین کریٹ اے فولڈر ہائرارکی آن دا سرورز ٹو آرگنائز اینڈ اسٹور دا میل. تو آپ دیکھ لیں یہ IMAP کا آپریشن ہے. صحیح ہے، ایک سینڈر ہے اور ایک ریسیور ہے. ٹھیک ہے، سینڈر نے ریکویسٹ سینڈ ای میل SMTP کو بھیجی، پھر فارورڈ ای میل SMTP، پھر IMAP. دیکھیں IMAP نے کیا کام کیا اور SMTP نے کیا کام کیا، یہ آپ کے سامنے موجود ہے ایک فگر کی شکل میں. ابھی میں نے بولا DNS کا کیا کام تھا، ڈومین نیم سروس کا. عام طور پہ جو آپ لکھتے ہیں ٹھیک ہے URL میں کوئی بھی yahoo.com gmail.com cisco.com، تو اس کو IP میں چینج کر دینا، یہ ڈومین نیم سروس کا کام ہے. ٹھیک ہے جی. تو IP ایڈریس آر کروشل
ٹو نیٹورک کمیونیکیشن. کسی یوزرز کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے آئی پی نیٹورک یاد رکھنا، اس کو لکھنا، تو اسی وجہ سے ہم اس کا نیم لکھتے ہیں. یوزر فرینڈلی نام ہوتا ہے، یہ اکثر یاد بھی ہو جاتا ہے، جس طرح جی میل آرام سے یاد ہو جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم اس کا نام لکھتے ہیں. تو نام لکھنے کے بعد اس کو آئی پی میں چینج کرنا، یہ ڈی این ایس کا بنیادی کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو کمپیوٹر آر اسٹل ٹو نیڈ ٹو ایکچوئل نومیرک ایڈریسز بیفور دے کین کمیونیکیٹ. تو کمیونیکیشن سے پہلے اس کو نومیرک ایڈریس میں چینج کر دیتا ہے کمپیوٹرز. تو یہ ڈی این ایس کے ذریعے کرتا ہے، ڈومین نیم سسٹم کے ذریعے. آپ دیکھیں ڈی این ایس میسیجز فارمیٹ میں 3-4 آتے ہیں جی. ٹھیک ہے. ڈی این ایس سپورٹ ڈفرنٹ ٹائپس آف ریکارڈز. تو ایک اے ہے اینڈ ڈیوائس آئی پی ورژن 4 ایڈریس. این ایس ہے اتھینٹیکیشن نیم سرور سے اتھینٹیکیشن کے لیے این ایس ہے. ٹھیک ہے. اور 4 دفعہ اے اگر ہو تو یہ آئی پی ورژن 6 کا ایڈریس ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ایم ایکس ہے جو میل ایکسچینج ریکارڈ کے لیے یوز ہوتا ہے. تو ڈی این ایس جو ہے نا یہ 4 قسم کی ریکارڈز اپنے پاس موجود رکھتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ڈی این ایس کلائنٹس receive on the Windows PCs also stores previously resolved names in memory. ٹھیک ہو گیا. تو بنیادی کام یہی ہے ڈی این ایس کا کہ آپ کے نام کو یو آر ایل میں جو نام لکھتے ہیں اس کی آئی پی میں چینج کر دینا، نومیریکل ایڈریس میں چینج کر دینا. یہ ڈی این ایس کا بنیادی کام ہے. اب ڈی این ایس کی ہیرارکی بھی ہوتی ہے، جس طرح ٹھیک ہے gmail.com.pk یا آپ نے کوئی کس طرح کا کام لکھا ہے yahoo.com. ٹھیک ہے. cisco.com اس طرح ڈاٹ کے بعد کوئی پی کے لکھتا ہے، کوئی یو کے لکھتا ہے، کوئی او آر جی لکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہیرارکی ہے مختلف ڈی این ایس کی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپ کی شکل میں نظر آ رہا ہے ٹاپ لیول ڈومینز نیم اگر آپ لکھتے ہیں تو اگر میں .com لکھتا ہوں تو اگر آپ نے بزنس کا نام دینا ہے، کوئی بزنس ہے، یہ انڈسٹری ہے تو .com کی شکل میں یاد کیا جاتا ہے اس کو. آرگنائزیشن ہے تو .org. ٹھیک ہے. اگر کسی ملک کا کوئی ویب سائٹ وغیرہ ہے تو اگر آسٹریلیا ہے تو .au، پاکستان ہے تو .pk. ٹھیک ہے. انڈیا ہے تو .in، کولمبیا آپ کو نظر آ رہا ہے .co. ٹھیک ہے. تو یو کے ہے تو .uk. تو یہ اسے کہتے ہیں ڈی این ایس ہیرارکی. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں ایک ڈی این ایس کا کلائنٹ پڑا ہوا ہے، یہ دیکھیں. اب یہ ایک ڈی این ایس لوکیشن ہے، اس کے بعد یہ ایک ڈی این ایس لوکیشن ہے. ٹھیک ہے. اگر آگے جا سکتے ہیں تو آگے بھی ہے. تو یہ کمپنی ہے .com .org .au .co. ٹھیک ہے. یہ سرور پڑے ہوئے اس کے ڈی این ایس کے. پھر یہ لوکل ڈی این ایس سرور ہے، اور یہ کلائنٹ پڑا ہوا ہے ڈی این ایس کا. ٹھیک ہے نا. تو یہ مختلف قسم کی ہیرارکی ہے ڈی این ایس کی. اچھا ڈی این ایس کو اگر دیکھا جائے کہ آپ کے الاؤ یوزر ٹو مینولی پلیس ڈی این ایس کوئریز، آپ دیکھنا چاہیں اپنے کمپیوٹر میں ڈی این ایس کو، تو اس کی کمانڈ ہے NS lookup کمانڈ. ٹھیک ہے. یہ آپ کمانڈ پرومپٹ پہ لکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ لکھیں گے تو آپ کو جو بھی آپ ویب سائٹ یوز کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ کا آئی پی ہے، کیا آئی پی آپ یوز کر رہے ہیں، آپ کا پی سی کا آئی پی کیا ہے، تو وہ آپ کو بتا دے گا. اسی طرح ایک پروٹوکول ہوتا ہے ڈائنامک ہوسٹ کانفیگریشن پروٹوکول، یعنی کہ ڈی ایچ سی پی ڈائنامک ہوسٹ کانفیگریشن پروٹوکول. تو کمپیوٹر نیڈ ٹو نیٹورک ایڈریس ٹو کمیونیکیٹ آن دا نیٹورک. ٹھیک ہے. تو عام طور پر ڈی ایچ سی پی جو ہے نا یہ آپ کے الاؤ کرتا ہے آٹومیٹک آئی پی ایڈریسز. آپ کو آئی پی ایڈریس دے گا لیکن آٹومیٹک دے گا. ٹھیک ہے نا. ڈائنامک دے گا. آپ کو کوئی اسٹیٹک آئی پی نہیں لینی پڑے گی، مطلب آپ کو سرور سے کوئی ڈائنامکلی آئی پی دے گا. تو یہ ڈائنامک ہوسٹ کانفیگریشن پروٹوکول اس پروٹوکول کا کام ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیں نام سے ظاہر ڈی ایچ سی پی الاؤز فار آٹومیٹڈ ڈسٹریبیوشن آف نیٹورک انفارمیشن. تو ڈی ایچ سی پی ڈسٹریبیوٹیڈ ایڈریسز آر لیزڈ فار اے سیٹ پیریڈ آف ٹائم. ایک خاص وقت کے لیے آپ کو آئی پی دیا جاتا ہے، وہ ختم ہو گیا وقت تو آپ کو آئی پی واپس مل جائے گا، پھر دوسرا آئی پی مل جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ خاص وقت کے لیے آئی پی کسی کلائنٹس کو دیا جاتا ہے. یہ ڈی ایچ سی پی کا بنیادی کام ہے. ٹھیک ہے. تو ڈی ایچ سی پی آپ ویسے آئی پی ورژن 4 بھی سپورٹ کرتا ہے ڈی ایچ سی پی کو، اور ڈی ایچ سی پی اگر آئی پی ورژن 6 میں کام کرنا ہو تو ڈی ایچ سی پی ورژن 6 اس کو کہلاتا ہے، اگر آئی پی ورژن 6 میں اس کو یوز کرنا ہو تو. ٹھیک ہے.
تو بس یہ یاد رکھیں کہ ڈی ایچ سی پی کا بنیادی کام یہ ہے کہ ڈائنامکلی آئی پی ایڈریسز کسی کلائنٹس کو دے دینا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں فگر دیکھ لیں آپ, یہ دیکھیں فگر ہے, یہ کلائنٹس پڑے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ڈی ایچ سی پی کے. ٹھیک ہے. اب یہ کمپیوٹرز ہیں, یہ ڈی ایچ سی پی سرور ہے. تو یہ سرور جو ہے نا, یہ مختلف کلائنٹس کو مختلف وقتوں میں آئی پی دے دے گا, وقت خاص وقت کے لیے. جب وہ وقت ختم ہو جائے گا تو آئی پی واپس لے لے گا یہ. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ دیکھیں ایک ڈی ایچ سی پی سرور یہاں پڑا ہوا ہے, ایک آئی ایس پی کا ڈی ایچ سی پی سرور یہاں پڑا ہوا ہے, ایک ڈی ایچ سی پی سرور یہاں پڑا ہوا ہے. تو مختلف نیٹ ورکس میں مختلف ڈی ایچ سی پی سرور موجود ہوتے ہیں. یہ الگ نیٹ ورک ہے, یہاں ان کا ڈی ایچ سی پی یہ الگ نیٹ ورک ہے, ان کا ڈی ایچ سی پی سرور یہ الگ ہے, اس کا یہ الگ نیٹ ورک ہے, اس کا ڈی ایچ سی پی سرور یہ. ٹھیک ہے. تو یہ آئی پی ایڈریسز بس اپنے اپنے یہ یوز کر رہے ہیں, اور خاص وقت کے لیے ڈی ایچ سی پی سرور ان کو اپنے اپنے نیٹ ورک کے کلائنٹ کو دے گا, یہ نہیں کہ دوسرے کو دے گا, اپنے اپنے نیٹ ورک کو. سمجھ آ گئی نا. تو ڈی ایچ سی پی آپریشن کس طرح کرتا ہے, کام کس طرح کرتا ہے, جیسے کہ شکل سے ظاہر ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ڈی ایچ سی پی کلائنٹ ہے, یہ ڈی ایچ سی پی سرور ہے. تو ظاہر بات ہے سب سے پہلے ڈی ایچ سی پی ڈسکور کرے گا آئی پی کو, سرور کو ریکویسٹ بھیجے گا, یعنی کہ ڈسکور کرے گا, آئی پی دے گا. تو دیکھیں ڈی ایچ سی پی آفر کرے گا, پھر ڈی ایچ سی پی ریکویسٹ کرے گا, پھر ڈی ایچ سی پی پیک کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں ڈی ایچ سی پی کلائنٹس گوز تھرو دا فالوئنگ بیسک اسٹیپس آف ریکویسٹ ٹو آئی پی. آئی پی لینے کے لیے کلائنٹ جو ہے مختلف 4 سٹیجز سے اپنی میسج دے گا. سب سے پہلے ڈی سی اے پی ڈسکور کرے گا, کلائنٹ براڈ کاسٹ. ٹھیک ہے. جو کلائنٹ ہے اپنا میسج براڈ کاسٹ کرے گا سرور کو. پھر ڈی ایچ سی پی سرور ریپلائز کرے گا, اس کو ریپلائی کرے گا, جواب دے گا. کیا ڈی ایچ سی پی آفر کرے گا, یعنی کہ آفر کا کام دیکھیں. ٹھیک ہے. پھر ریکویسٹ کرے گا, پھر کلائنٹ کا کام دوسری بار یہ ہوگا, ڈی ایچ سی پی ریکویسٹ کرے گا میسج ٹو دا سرور اٹ وانٹ ٹو یوز. ٹھیک ہے. کیا یوز کرنا چاہتے ہیں کہ آئی پی دی, مجھے آئی پی چاہیے, تو یہ ریکویسٹ بھیج دے گا. اس کے بعد the client may also choose a request an address that it had previously been allocated by the server. تو بس سرور جو ہے اس کو ریٹرن کر دے گا کیا, ڈی ایچ سی پی آسک ایکنالجمنٹ, جسے کہتے ہیں ایکنالجمنٹ, ڈی ایچ سی پی ایکنالجمنٹ میسج ٹو کنفرم دا لیز ہیز بین فائنلائزڈ, کہ یار میں نے اتنے وقت کے لیے آپ کو آئی پی دے دیا ہے تو آپ یہ استعمال کریں. اسے کہتے ہیں ڈی ایچ سی پی ایک. ایک کا مطلب ایکنالجمنٹ ہے. اوکے. تو یہ ڈی ایچ سی پی کے کچھ آپریشنز ہیں, سمجھنے 4 آپریشن ہیں. تو یہ بھی وہی چل رہا ہے دیکھیں. ٹھیک ہے. ڈی ایچ سی پی آفر کیا, ٹھیک ہے, اور ڈی ایچ سی پی, یہ دیکھیں ڈی ایچ سی پی ڈسکور, ڈی ایچ سی پی آفر, ڈی ایچ سی پی ریکویسٹ اور ڈی ایچ سی پی ایکنالجمنٹ. تو اگر ڈی ایچ سی پی ورژن 6 کام کر رہا ہے تو اس میں بھی ہیز اے سیٹ آف میسیجز ہیں, وہی ہے. ٹھیک ہے. SOLICIT, ایڈورٹائز, انفارمیشن ریکوائز اور رپلائی وغیرہ. اچھا, ایف ٹی پی کیا کام کرتا ہے جی, فائل ٹرانسفر پروٹوکول. یہ بھی ایک پروٹوکول ہے جی جو ہیز دا ڈیولپ ٹو الاؤ ٹرانسفر آف فائل اوور دا نیٹورک. ایک نیٹ ورک پر اگر اپنے فائلیں آگے پیچھے بھیجنی ہے سرور سے کلائنٹ کو سرور سے, یا ایک سرور سے دوسرے سرور اپنے فائلیں ایک دوسرے کو ایکسچینج کرنی ہے, تو وہ اس صورت میں فائل ٹرانسفر پروٹوکول یوز ہوتا ہے. تو ایف ٹی پی کلائنٹ از این اپلیکیشن لیئر. اپلیکیشن لیئر پہ جیسے کہ میں نے بتایا یہ یوز ہوتا ہے. رن آن دا کلائنٹ کمپیوٹر یوز ٹو پش اینڈ پل ڈیٹا فرام دا ایف ٹی پی سرور. اب یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے, یہ کلائنٹ ہے, یہ سرور ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایف ٹی پی ریکویسٹ کرے گا, یہ اس کو رسپونڈ کرے گا. ٹھیک ہے. تو ایف ٹی پی ریکوائرز 2 کنیکشن بٹوین دا کلائنٹ اینڈ دا سرور, 1 کنیکشن فار دا کمانڈ اینڈ ریپلائز اینڈ another کنیکشن فار دا ایکچوئل فائل ٹرانسفر. پہلی کمانڈ تو یہ ہوگی کہ بھائی ریپلائی کرے گا کہ بھائی مجھے فائل چاہیے, جب ہو جائے کام ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے فائل کو, ایکچوئل فائل کو ٹرانسفر کر دیں گے. یہ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ کلائنٹ انیشیٹ اینڈ اسٹیبلش دا فرسٹ کنیکشن ٹو دا سرور فار کنٹرول ٹریفک. ٹی سی پی کون سے پورٹ پہ کام کرتا ہے, 21 پہ. ٹی سی پی پورٹ 21 پہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے ابھی بتایا تھا. تو اگر کلائنٹ دین اسٹیبلش دا سیکنڈ کنیکشن, جب سیکنڈ کنیکشن بنے گا نا ٹو دا سرور فار دا ایکچوئل ڈیٹا ٹرانسفر, جب ایکچوئل ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا وہ ہوگا پورٹ نمبر 20 سے.
ٹھیک ہے. تو دین کلائنٹ کین ڈاؤن لوڈ، یعنی کہ ڈاؤن لوڈ کا مطلب پل کرے گا، ڈیٹا لے لے گا فرام دا سرور. اور اپلوڈ اگر کرنا ہو تو اسے پش کہتے ہیں. ڈیٹا اگر ڈاؤن لوڈ کرنا ہو پل کہیں گے، اور اپلوڈ کرنا ہو تو اسے پش کہیں گے. تو یہ فائل ٹرانسفر پروٹوکول کا بنیادی کام ہے. سرور میسیجز بلاک، SMB سرور میسیجز بلاک، یہ جو ہے یہ کلائنٹ اور سرور کی فائل شیئرنگ کے پروٹوکول ہے. فائل کو آپ نے شیئرنگ دینی ہے، یعنی کہ یار کلائنٹ آپ بھی استعمال کرو، سرور آپ بھی استعمال کرو، دونوں فائلیں استعمال کر رہے ہیں. تو اسے کہتے ہیں سرور میسیج بلاک. یہ ایک پروٹوکول ہے جو فائل شیئرنگ میں یوز ہوتا ہے. تو SMB میسیجز شیئر اے کامن فارمیٹ. تو SMB فائل شیئرنگ اینڈ پرنٹ سروسز ہیو بین بیکم دا مین اسٹے آف ونڈو نیٹورکنگ. تو بس یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ SMB جو ہے یہ فائل شیئرنگ کے لیے یوز ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کو شکل میں بھی بتایا جا رہا ہے. تو مائکروسافٹ پروڈکٹس now support TCP/IP protocols to directly support the SMB resource sharing. تو ریسورس شیئرنگ کے لیے، فائل شیئرنگ کے لیے اکثر جو ہے SMB یوز کرتے ہیں. تو امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو کچھ کنسیپٹ کلیئر ہوئے ہوں گے اس کے. ٹھیک ہے، یہ جو میں نے کچھ پروٹوکولز کے بارے میں بتایا، اس کے بعد میں نے آپ کو وہ اپلیکیشن لیئر، پریزنٹیشن اور سیشن لیئر کے بارے میں کچھ بتایا. تو مجھے امید ہے میں نے بڑے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو آپ میری ویڈیوز کو ضرور لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے. نہیں سمجھ آتی مجھے کویسچن کیجئے، پوچھئے. انشاءاللہ میں پوری طرح حاضر ہوں آپ کے جوابات دینے کا. تو انشاءاللہ پھر کسی دوسرے لیکچر میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ حافظ. السلام علیکم.